الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے بھائی فرید بلوانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا بھی کہ آپ اپنا سارا گہما گہمی کا وقت یہاں پرسکون محفل میں حصول برکت کے لیے گزار رہے ہیں، اور آپ نے ابھی نقیب محفل سے بھی اور نعت خوانوں سے بھی سنا، اور آپ سب کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، آپ روز ہی دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہیلتھ کے نام پر WHO بنی ہوئی ہے، ایجوکیشن کے نام پر یونیسیف بنی ہوئی ہے، لیکن یہ سارے ادارے اس وقت اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ظلم کے معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ شیم۔ اور ان سے زیادہ شیم تو 57 اسلامی ملکوں پر ہے کہ جو اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، غالب اکثریت اپنے ان کے آقا امریکہ کے اشارے کی منتظر ہے۔ ظاہر ہے تو پھر تو بات ٹھیک کہی مظفر وارثی صاحب نے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہے اور اللہ کا رسول بھی ہم سے ناراض ہے۔ ظاہر ہے اللہ کہ بندوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے، لاشوں کے پرخچے اڑا دیے جائیں، 3000 سے زائد تقریباً 4000 بچے جو معلوم ہیں اب تک، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، ان کو ان کی لاشوں کے پرخچے اڑا دیے گئے، اور اسی طرح سے ہزارہ کی تعداد میں مرد و خواتین شہید ہو گئے۔ آپ سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر ان کے چہروں کو دیکھیں بچوں کے تو آپ کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میلاد کی محفل تھی تو ٹاپک کوئی اور چھیڑ دیا۔ یہ ٹاپک نہیں چھیڑا، یہ ٹاپک میلاد کا حصہ ہے۔ میلاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے آپ نے حدیث شریف میں کہ ہم مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اب ظاہر احساس نہ ہو تو یہ باتیں آپ کے سامنے کرنی پھر ضروری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی جو میں نے حدیث شریف کا ایک تھوڑا سا پورشن سنایا کہ کل جسم الواحد کی طرح ہم ایک ہیں، تو ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ حدیث تو آپ کو اس موقع پر میلاد کی محفل میں ہی سنائی جائے گی کہ ہم ایسے لگ نہیں رہے، ایسا عمل کر نہیں رہے۔ اور جو 3-4 بالکل قریبی ملک ہیں، مصر ہے، جارڈن ہے، شام ہے، یہ صرف اندرونی طور پر اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں، اور کوئی ہمدردی فلسطینیوں سے وہ ظاہر نہیں کر رہے۔
اگر تقریباً 25 دن سے زائد ہونے کے بعد صرف بارڈر کھولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 25 دن تک ان کے مرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی اور یہ دیکھا تھا کہ ہمارے ایکشن کا امریکی ری ایکشن کیا ہوگا. یہ امریکہ ہو، یہ برطانیہ ہو، یہ جرمنی ہو، یہ فرانس ہو، یہ خالی نام کی حد تک کے کہتے رہتے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی. ان کا پوپ بھی ایک بیان ریکارڈ کرانے کی حد تک ٹی وی پر آتا ہے، باقی ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے کا حکم جاری کرے تو یہ جنگ بالکل بند بھی ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کا جو بے دردی سے خون بہایا جا رہا. اب آپ بھی جو سوچئے، پینے کو صاف پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، ہاسپٹل سب دانستہ توڑ دیے گئے. تو ان حالات میں ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے پروگراموں میں اس کو اولیت دینی چاہیے. ابھی کسی دو نعت خوانوں نے مجھ سے پہلے پڑھی، بھائی مدثر نے بھی، حامد محمود نے بھی، تو مجھے یاد نہیں کس نے کہا، لیکن ذکر مدینہ شریف کہاں مدثر صاحب نے کیا تھا. تو میں تھوڑے دن پہلے مدینہ شریف الحمدللہ تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں جانے کی سعادت حاصل کرے اور ہمیں وہاں جا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ. تم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو اور اگر رسول بھی تمہاری مغفرت کی تائید میں ہاتھ اٹھا دے تو تم دیکھو کہ اللہ تواب الرحیم ہے. آپ سب کو اللہ لے جائے. تو میں وہاں تھا تو وہاں تو یہ سکون ہوتا ہے کہ جتنے دن بھی آدمی رہے تو ٹی وی ہوٹل میں کمرے میں لگا ہوتا ہے لیکن اس کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی. بس ہر وقت مکہ اور مدینے کا، حرم شریف کا ایک تصور ذہن میں ہوتا ہے. جب میں آیا تو سوچا تھا کہ اب کچھ دن آرام کرنا پڑے گا، صبح دوپہر شام رات حرم شریف میں جانا آنا عبادتیں کرنا، یہ سوچا تھا. اور بائی چانس تھوڑی دیر بعد پاکستان کے حالات جاننے کے لیے، اس ملک کے بھی حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے خراب ہوئے. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں الگ ہوا، لیکن صرف ضمناً ایک جملہ عرض کروں، مدینے میں مکے میں میرا یہ شعبہ بھی رہا ہے لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز. ہمیں اگر بلاوا آ جائے کہ 500 پاکستانی بھیج دو تو ویسٹ پاکستان کی غالب اکثریت کو ہم بھیجتے تھے، ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو نہیں بھیجتے تھے. ظاہر یہ ظلم ہے، وہ آبادی میں ہم سے زیادہ تھے تو ظلم کرنے کا نتیجہ یہی ہوا کہ الگ ہو گئے. میں نے شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کی. آپ چونکہ لائرز ہیں تو آپ اس کے سامنے یہ بات کرنی ضروری ہے. لا میں نے بھی کیا ہے لیکن میں نے طے کر کے کیا تھا کہ میں ایک دن بھی پریکٹس نہیں کروں گا for any reason whatsoever. تو میں نے کوئی پریکٹس نہیں کی، لیکن میں نے ان سے کہا اجلاس بلا لیا گیا ہے، آپ اکثریت میں آ گئے ہیں، آپ کو حکومت مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہو. ان کا میری بات بھی لکھ لیں کہ ہم اکثریت میں ہیں لیکن ہمیں حکومت نہیں دے گی، حکومت نہیں ملے گی. اور پھر انہوں نے پوچھا آپ تو کاروباری آدمی ہیں. میں نے کہا کاروباری آدمی بھی ہوں. بولا آپ کا کاروبار میں آپ کو پارٹنرشپ کا حصہ نہ ملے، آپ کو حساب کتاب بھی نہ دیا جائے، آپ کو بیلنس شیٹ بھی نہ دکھا جائے، آپ کو پروفٹ اور لاس کا کوئی
چارٹ بھی نہ دیا جائے تو آپ کی پارٹنرشپ باقی رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں رہ سکتی۔ ان کا same is the case with us، کہ ہم جیت گئے ہیں، جو سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر ہمیں اقتدار دیا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں ابھی مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت زندہ تھے، رحمۃ اللہ علیہ مل کے آیا ہوں، تو اجلاس تو بلا لیا گیا ہے، ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا سنگل کمرے کا آپ کی رہائش چاہیے، ڈبل کمرے کا سوٹ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا سب کاروائی فضول میں ہو رہی ہے، ہمیں کچھ اقتدار نہیں ملے گا۔ اب آپ جائیے، اللہ آپ کو جلدی لے جائے تو آپ کو غالب اکثریت خدمت گزاروں کی بنگالیوں کی ملے گی۔ سوچئے یہ ہمارا بھی تو فرض تھا نا، آبادی میں تو ہم سے زیادہ تھے وہ، لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا۔ اور اس کا ٹھیک ہے امریکہ کا بھی اس میں ہاتھ ہے، 7واں بحری بیڑا بھیجنے کی وعدہ کرتے رہے، بھیجا نہیں انہوں نے۔ امریکہ کے علاوہ انڈیا کا بھرپور ہاتھ ہے کہ انہوں نے مکتی باہنی کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے ریزنوں سے غرض نہیں، وہ تو ریزن ہیں، مجھے ریزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بس میں نے چونکہ میں نے پوچھ لیا تھا بھائی کو، پروگرام جو ختم کرنے کا ٹائم وہ قریب آ گیا، تو میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ میں نے تذکرہ کر دیا ہے کہ میں نے لاء گریجویشن کیا، مجھے لاء گریجویشن میں پڑھایا گیا کہ لاء آف ایکویٹی واز انوینٹڈ بائی UK about 75 years ago۔ میں نے مفتی جسٹس سید شجاعت علی قادری صاحب کو یہ بات بتائی تو ان کا 1200 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں میں مصالح مرسلہ کے نام سے یہ علم موجود ہے، 1200 سال پہلے، لیکن ہمیں نہیں پڑھایا جاتا۔ میں آپ کے قریب لاء یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا بھی ممبر ہوں، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن سعد ابن ابی وقاص کی وہ حدیث نہیں پڑھائی جاتی۔ انہوں نے حضور سے آ کر فرمایا، عرض کیا کہ میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، مطلب ہارٹ کا کوئی پرابلم۔ انہوں نے اندازہ لگایا تو حضور نے کہا اجوا کھجوریں مدینہ شریف کی ساتھ لے لو، اس کا گودا یعنی ماوا جو اوپر ہوتا ہے وہ اتار لو، بیج کا صفو بنا لو، دونوں کو مکس کر کے کھاؤ تو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کیا تو فائدہ ہوا۔ اب ہارٹ کا مرض اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں کلنگ ہے، لیکن کسی میڈیکل یونیورسٹی میں یہ بات پڑھائی نہیں جاتی۔ میں جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا بھی ممبر ہوں، وہاں بھی یہ نہیں پڑھایا جاتا۔ دو صرف یونیورسٹی نہیں، پاکستان کی کسی میڈیکل یونیورسٹی میں یہ باتیں نہیں پڑھائی جاتی۔ تو اسی طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ آپ نے لاء گریجویشن کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے فیصلے پڑھائے گئے؟ نہیں پڑھائے گئے۔ حضرت عمر کا فیصلہ پڑھایا گیا؟ ایک قاضی کے پاس آپ گئے جو آپ کے مخالف فریق تھا، وہ پہلے سے موجود تھا۔ حضرت عمر جب پہنچے تو قاضی احتراماً کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آج تو میں پیش ہو گیا ہوں، اس کے بعد آپ جج رہنے کے، قاضی رہنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کو دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ہمیں پڑھائی نہیں جاتی۔ حضرت علی کے بے شمار فیصلے ہیں، ظاہر ان کے فیصلے مشہور ہیں، لیکن ان کے بارے میں، فیصلوں کے بارے میں کوئی بات پڑھائی نہیں جاتی۔ ظاہر یہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن ذرا اس پر آپ سوچئے کہ یہ باتیں پڑھائی جانی چاہیے، اور ہمارے عدالتی نظام میں آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں، ہمارے عدالتی نظام میں انصاف جلدی ہو، اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ممبر بھی رہا ہوں،
پوری ریسرچ کر کے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ایک پیپر ورک تیار کر کے حکومت کو دیا کہ کورٹ کے معاملات کی بہتری کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ چیزیں نافذ کی جائیں. آج تک کسی حکومت میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس سبجیکٹ کو کورٹ قومی اسمبلی میں ڈسکس کرنا آئینی طور پر ضروری ہوتا ہے. اس میں نہیں ایسا کیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے طور پر ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. تو میں گفتگو کے آخر میں یہ عرض کروں کہ جو مجھے اور آپ کو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، کیا مسئلہ درپیش ہوگا؟ گھریلو، کاروباری، ایکسیڈنٹ کا، ایسے لاکھوں مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے مسائل کو لکھا، ٹیم بنائی اور ٹیم بنا کر ان مسائل کو فقہ کی روشنی میں نے قرآن و حدیث اور اجتہاد کی روشنی میں حل کر کے لکھ کر دیا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ لاکھوں مسائل میں سے 100 مسائل بھی ہماری کتاب میں نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے باوجود اگر ہم آج زندہ ہیں تو شاعر نے پھر ٹھیک کہا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اس لیے ان چیزوں کو پڑھنے، سمجھنے، اور یہ بھی بھائی ابھی چونکہ پڑھا جا چکا تھا، ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اور یہ بات بھی آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کے پوری تاریخ ہے، لیکن 2 چھچر واقعے بتا کر ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا. اب فتح کرنے کے لیے جب مسلمانوں میں ان کا نائب بیت المقدس میں پہنچا تو عیسائیوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، جو اس وقت آپ کے اس لشکر کا قائد ہے اس کو آپ آگے لے آئیں، ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے، اپنی کتابوں کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اگر وہ وہی ہوا تو ہم ہتھیار ڈال دیں گے. تو وہ لے کر کے نائب سپہ سالار کو بھیج پہنچے تو انہوں نے کہا ہماری کتابوں کے مطابق جو سپہ سالار بیت المقدس فتح کرے گا وہ یہ نہیں ہے. تو ان کا ہمارے ان سے بڑے مین سپہ سالار جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ان کا ان کو آپ بلائیں. وہ آئے، ان کو دیکھنے کے لیے عیسائی آئے، ہاتھوں میں کتابیں تھیں، ان کو دیکھا اور سب ہتھیار ڈال دیے. بولا یہی اصل فاتح یہی ہیں اور یہی فتح کریں گے. تو بغیر لڑائی کے یہ بیت المقدس جو مسلمانوں کے حوالے ہو گیا تھا. ایک واقعہ. اور دوسرا واقعہ یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا. وہ کون تھے؟ کیا ہماری کتابوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کراچی یونیورسٹی میں، اردو یونیورسٹی میں، کسی یونیورسٹی میں ان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں پڑھائی جاتی. وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ان کو لے کر اٹھا کر گود میں حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچے. کہا یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے. آپ نے گود میں اپنے لیا اس کو، اس کے لیے دعا کی، اس کا نام رکھا اور اس کے بعد کہا یہ پیشن گوئی بھی سن لو کہ اسلامی تاریخ کا عظیم ترین جنرل تمہارا یہ بیٹا ہوگا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا. یہ چیزیں نہ ہمیں پڑھائی گئی، نہ ہمیں پڑھنے کا شوق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے. جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے میں ان کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام کیا. ایسے پروگرام کچھ عرصے پہلے کم ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ
ایک پروگرام اگلے ہفتے کا بھی ہے، ظاہر ہے مجھے بالکل اس سے ہٹ کر کسی ٹاپک پر بات کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ مجھے دعوت دی گئی تھی، تو ایک اقبال بھائی، اقبال سلیمان اپنی گاڑی میں مجھے یہاں لے کر آئے تھے، بعد میں بیچارے کورونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ ظاہر ہے میرے نقطہ نظر سے، علماء کے نقطہ نظر سے وہ شہید ہوتے ہیں جو اس طرح کے واقعات میں شہید ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاکستان پر رحم فرمائے۔ ہم فلسطین کی واقعات کا رونا رو رہے ہیں، لیکن کل بھی ہمارے 14 فوجیوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے فوجی ہوں، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لوگ ہوں، رینجرز کے ہوں، پولیس کے ہوں، ان کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا، وما علینا الا البلاغ المبین۔